بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 162 شروع کر رہے ہیں۔ سبق وثانیہما سے لے کر نغص دخال تک پڑھیں گے۔ وثانیہما اور ان دو قسموں میں سے دوسری قسم ما یکون ذو الحال فیہ غیر هذه الامور کہ ذو الحال جس میں ان 5 امور کے علاوہ ہو، جو ہم نے پہلی قسم کی 5 صورتیں پڑھی ہے ان کے علاوہ ہوگا اس دوسری قسم میں ذو الحال۔ وغالب مواد وقوع الحال و اکثرها، حال کے وقوع کے غالب اور اکثر مواد جو ہیں هو هذا القسم، وہ یہی قسم ہے۔ ووقوع الحال فی هذا القسم مشروط، اور حال کا وقوع جو ہے اس قسم میں مشروط ہیں بکون صاحبها معرفتاً کہ ذو الحال معرفہ ہو، ذو الحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ مشروط ہیں۔ فقوله غالباً قید، غالباً کا جو لفظ ہے یہ قید ہے لاشتراط کون صاحبها معرفتاً، ذو الحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے قید ہے، لا لقون صاحبها معرفتاً، نہ کہ ذو الحال کے معرفہ ہونے کے لیے قید ہے۔ حتی یقالا، حتی کہ کہا جائے ان غالبیت کون صاحبها معرفتاً، کہ ذو الحال کے معرفہ ہونے کی جو غالبیت ہیں المنبعۃ، جو کہ خبر دے رہی ان تخلفہ، ذو الحال کے معرفہ کے نہ ہونے کے بارے میں فی بعض المواد، بعض جگہوں میں تنافی الشرطیۃ، یہ تو شرطیت کے منافی ہیں۔ ویحتاج اور محتاج ہوگا الی اس بات کی طرف ان یصرف الکلام عن ظاہرہ، کہ کلام کو پھیرا جائے اپنے ظاہر سے۔ ویجعل اور بنا دیا جائے قولہ، اس قول کو وصاحبها معرفتن کو مبتداً و خبراً، مبتدا اور خبر بنا دیا جائے، یعنی معرفتن کو معرفتن پڑھیں، معطوفاً علی قولہ، اور اس کا عطف کیا جائے وشرطها ان تکون نکرتن پر، یعنی وشرطها پر۔ وارسلها العراق ولم یزدها ولم یشفق علی نغص الدخال، یہ لبید کا شعر پیش فرمایا ہے اور اس کی تشریح اب آگے آ رہی ہے۔ البیت للبید، یہ شعر لبید کا ہے۔ یصف الحمار الوحش والاتن، جو صفت بیان کر رہا ہے، وصف بیان کر رہا ہے جنگلی گدھے کا اور گدی کا۔ یقول فرماتے ہیں ارسل الحمار الوحش الاتن، کہ آزاد چھوڑ دیا جنگلی گدھے نے گدی کو۔ تو ارسلہ کا ایک معنی ہے بیچنا اور ایک معنی آزاد چھوڑنا بھی ہے، جس طرح کہ مالکیہ نماز میں کھلے چھوڑتے ہیں ہاتھوں کو، تو آزاد چھوڑ دیا جنگلی گدھے نے گدی کو۔ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِرْسَالِ، گویا کہ ارسال سے مراد ہیں البعث، بیچنا ہے، والتخلیۃ، اور خالی آزاد چھوڑنا ہے، بین المرسل وما یرید، مرسل اور اس کے ارادے کے درمیان، یعنی جس کو بیچا ہوا ہے، جس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو اور اس نے جو ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کے درمیان اس کو چھوڑنا۔ ای ارسلہا معترکۃ متزاحمۃ، کہ جنگلی گدھے نے گدی کو چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ بھیڑ بنانے والی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ولم یزدہا ای لم یمنعہا عن العراق، اور نہیں منع کیا جنگلی گدھے نے گدی کو بھیڑ بنانے سے۔ ولم یشفق ای لم یخف، اور نہیں خوفزدہ ہوا جنگلی گدھا علی نغص الدخال، نغص الدخال پر، ای علی، یعنی اس بات سے انہ لم یتم شرب بعضها للماء، کہ بعض گدیوں کا پانی پینا پورا نہیں ہوگا، یعنی مکمل طرح نہیں پیا ہوگا، بالدخال، دخال کی وجہ سے۔ والدخال، اور دخال کہتے ہیں ہوا ان یشرب البعیر، کہ اونٹ پانی پیے، ثم یرد، پھر لوٹا دیا جائیں، من العطن، اپنی جگہ سے، الی الحوض، حوض کی طرف۔ عطن کہتے ہیں جو حوض کے قریب جگہ ہو، جہاں پر اونٹ پانی پینے کے بعد بیٹھتے ہیں یا بیٹھائے جاتے ہیں۔ ویدخل، اور داخل کیے جاتے ہیں، بین بعیرین عطشانین، 2 پیاسے اونٹ کے درمیان، لیشرب منہ، تاکہ اس پانی سے پی لے، ما عصاؤ، کہ ہو سکتا ہے لم یکن شرب منہ، کہ اس پانی سے نہ پیا ہو۔ ولعل المراد به ہا ہونا،
اور گویا مراد یہاں پر یہ ہے نفس مداخلت بعضها کہ بعض کی نفس مداخلت فی بعض میں. اب المعنی یہ معنی یہ ہے علی نغص مثل نغص الدخال کہ نغص الدخال کی طرح. وثانیہما ما یکون ذو الحال فیہ غیر هذه الامور. یہاں سے شارح ذو الحال کے اعتبار سے حال کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں. پہلی قسم میں ذو الحال کے لیے معرفہ ہونا شرط نہیں تھا، اس دوسری قسم میں ذو الحال کے لیے معرفہ ہونا شرط ہے. اور حال جو اکثر عبارات میں واقع ہوتا ہے وہ اسی قسم سے واقع ہوتا ہے جس میں ذو الحال کا معرفہ ہونا شرط ہے. اور یہ قسم جو ہے پہلی 5 صورتوں کا غیر ہے، پہلی 5 صورتوں کے علاوہ ہیں، کیونکہ ان 5 صورتوں میں ذو الحال جو تھا وہ نکرہ تھا، اور اس صورت میں ذو الحال جو ہیں وہ معرفہ ہیں. وثانیہما ما یکون ذو الحال فیہ غیر هذه الامور. اور ان 2 اقسام میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں ذو الحال ان 5 امور کے علاوہ ہوگا. وغالب مواد وقوع الحال واکثرها. حال کے وقوع کا غالب اور اکثر مواد جو ہیں ہوا هذا القسم، وہ یہی قسم ہے. ووقوع الحال فی هذا القسم مشروط بکون صاحبها معرفتاً. اور حال کا وقوع اس قسم میں مشروط ہیں ذو الحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ. فقوله غالباً قید لاشتراط کون صاحبها معرفتاً. یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذو الحال کے معرفہ ہونے کی شرط اکثر مواد میں ذو الحال کے معرفہ ہونے کی قید نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، بلکہ غالباً اشتراط کی قید ہے کہ ذو الحال کے لیے معرفہ کی شرط لگانا اکثر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غالباً کو اشتراط کی قید نہ بنائیں بلکہ ذو الحال کے معرفہ ہونے کی قید قرار دیں تو اس پر وہ اعتراض وارد ہوگا جس کا ذکر ماقبل میں ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کے کلام میں تناقض ہیں، اس لیے کہ اشتراط کا تقاضا تو یہ ہے کہ ذو الحال ہر جگہ معرفہ ہو، اور غالباً جو لفظ ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر جگہ معرفہ نہ ہو بلکہ اکثر جگہ معرفہ ہوں اور بعض جگہ نکرہ ہوں. اور یہ بات جو ہے یہ شرطیت کے منافی ہے. فقولہ غالباً قید. غالباً جو ہے یہ قید ہے لاشتراط کون صاحبها معرفتاً. ذو الحال کے معرفہ ہونے کے اشتراط کے لیے قید ہیں، لا لکون صاحبها معرفتاً، نہ کہ ذو الحال کے معرفہ ہونے کے لیے قید ہیں. حتی یقال، حتی کہ کہا جائے ان غالبیت کون صاحبها معرفتاً، کہ ذو الحال کے معرفہ ہونے کی جو غالبیت ہے المنبعۃ، جو کہ خبر دے رہی ان تخلفہ، ذو الحال کے معرفہ کے نہ ہونے کے بارے میں، فی بعض المواد بعض جگہوں میں، تنافی الشرطیۃ، یہ تو شرطیت کے منافی ہے. ان تخلفہ کا مطلب ہے کہ پیچھے رہ جانا معرفہ کا ذو الحال سے. یعنی کیا مطلب کہ معرفہ ذو الحال کا معرفہ نہ ہونا. تو یہ جو لفظ غالب ہیں یہ خبر دے رہا ہے ان تخلفہ، ذو الحال کے معرفہ کے نہ ہونے کے بارے میں، کہ ہر جگہ پر معرفہ نہیں ہوتا. فی بعض المواد، یعنی بعض جگہوں میں معرفہ نہیں ہوتا. تنافی الشرطیۃ، تو یہ تو شرطیت کے منافی ہے، کیونکہ شرط کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر جگہ پر معرفہ ہو، اور غالب لفظ غالب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ پر معرفہ نہ ہو. وَيُحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يُصْرَفَ الْكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً مُبْتَدَأً وَخَبَرًا. یہ جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پس اس کے لیے احتیاج واقع ہوگی کہ کلام کو ظاہر سے پیر دیا جائے، اور معرفتاً جو عبارت میں واقع ہے منصوب، اس کو بجائے منصوب کے مرفوع پڑھیں گے. بئی طور پر وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةٌ غالباً، یعنی صاحبها معرفتن مبتدا اور خبر قرار دے کر مصنف کا جو قول ہے شرطها ان تکون نکرتن میں جو شرطها ہیں ان پر اس کا عطف کیا جائے. تو یہ بات جو ہے
یہ تو ظاہر کے خلاف ہیں. ظاہر کے خلاف اس طرح ہیں کہ وصاحبها معرفتن اگر کہیں تو یہ مبتدا خبر ہیں اور یہ پورا جملہ ہے، اور ماقبل میں جو شرطها لفظ گزرا ہیں اس پر اگر عطف کریں گے وہ تو مفرد ہیں، تو اصل جو ہیں وہ مفرد کا عطف مفرد پر کرنا ہے، تو لہٰذا یہ ظاہر کے خلاف ہیں اور کلام کو ظاہر سے پھیرنا پڑے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. وَيُحْتَاجُ اور پس احتیاج واقع ہوگی الا اس بات کی طرف کہ ان یصرف الکلام عن ظاہرہ کہ کلام کو پھیرا جائے اس کی ظاہر سے، وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً کہ جو وصاحبها معرفتن کا جو قول ہے اس کو بنا دیا جائے مبتداً و خبراً، یعنی معرفتن کے بجائے اس کو معرفتن پڑھا جائے اور اس کا عطف کیا جائے علی قولہ وشرطها پر ان تکون نکرۃ، تو یہ ظاہر کے خلاف ہے. وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ. یہاں سے ماتن جو ہے، ماتن دو مثالیں ذکر کرے گا اور ایک مثال جو ہے وہ شارح ذکر کریں گے. تین مثالوں کے ذریعے سے اس بات پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ حال کے لیے نکرہ ہونا شرط ہیں، تو ان تینوں مثالوں میں بتائیں گے کہ حال جو ہے وہ تو معرفہ ہیں اور نکرہ نہیں ہے. پہلی مثال ماتن نے یہ دی ہے وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا، اور یہ جو مثالیں دی ہیں اس کا جواب پھر ماتن نے بعد میں ذکر کیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ان کی تعویل کریں گے. تعویل اس طرح کریں گے کہ یہ بظاہر تو معرفہ ہیں لیکن یہ حقیقت میں نکرہ ہیں، تو یہ اس کی تعویل کی جائے گی، اور یہ جواب جو ہے ماتن بعد میں دے رہے ہیں. تو پہلی مثال وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ، یہ ماتن نے وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاق ذکر کیا ہے اور پورا شعر علامہ جامی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ شعر لبید کا ہے. ایک دن وہ پہاڑ پر چڑھا تو اس نے ایک منظر دیکھا جو ان کو بہت اچھا لگا. وہ منظر یہ تھا کہ ایک جنگلی گدھے نے گدھیوں کو آزاد چھوڑ دیا پانی پینے کے لیے، اور خود جو ہے ایک طرف کھڑا ہوا تاکہ گدھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو لبید کو یہ منظر بہت پسند آیا اور اس نے یہ شعر کہا وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگلی گدھے نے اپنی مادہ گدھیوں کو حالت ازدحام کے وقت اکٹھے چھوڑ دیا اور ان کو جمع ہونے سے نہیں روکا، اور اس بات کا خوف نہیں کیا کہ ازدحام کی وجہ سے سیراب نہیں ہو سکیں گی. تو یہ لبید کا شعر ہے. اس میں جو ارسلہ ہیں اس میں ہوا ضمیر جو ہیں وہ جنگلی گدھے یعنی نر گدھے کی طرف راجع ہیں، اور ہا ضمیر جو ہیں یہ گدھی کی طرف راجع ہیں، اور العراق حال ہے ہا ضمیر سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے معترکتن متزاحمتن، یعنی بھیڑ بنانا، اس حال میں کہ چھوڑ دیا جنگلی گدھے نے گدھیوں کو اس حال میں کہ وہ بھیڑ بنانے والی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. تو عراق کا معنی ہوتا ہے بھیڑ بنانا، بھیڑ بنانے کے حالت میں انہیں چھوڑنا. اس کے بعد جو ہے ولم یزدھا ہے. لم یزد کا معنی ہے کہ منع نہیں کیا، اور جنگلی گدھے نے گدھی کو منع نہیں کیا. ولم یشفق، لم یشفق کا معنی یعنی یشفق کا معنی ایک ہوتا ہے شفقت کرنا اور ایک معنی ہے ڈرنا. تو یہاں پر ڈرنے والا معنی ہے کہ ولم یشفق کہ نہیں ڈرا اس بات سے علی نغص الدخال. نغص کہتے ہیں کہ پانی مکمل طور پر نہ پینا، یعنی مکمل طور پر پانی سے سیراب نہ ہونا. اور دخال کہتے ہیں کہ اونٹ جو ہیں وہ ایک مرتبہ پانی پی لے پھر کچھ دیر کے لیے حوض کے قریب بیٹھ جائیں اور پھر جو ہیں وہ اٹھے اور پھر پانی پی لے، اس کو کہتے ہیں دخال.
تو یہاں پر جو ارسلہ ہیں، ارسلہ جو ہیں یہ تو ذوی الوقول کی صفت ہیں، لیکن یہاں پر ارسلہ کا جو معنی ہے وہ بیچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ چھوڑنے کے معنی میں ہے، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ کہ چھوڑ دیا جنگلی گدے نے گدی کو اس حال میں کہ وہ بیڑ بنانے والی تھی۔ البیت للعبید یصف الحمار الوحش جو جنگلی گدے کی تعریف کر رہے ہیں، والاتنا اور گدی کی۔ یقول فرماتے ہیں ارسل الحمار الوحش الاتنا کہ چھوڑ دیا جنگلی گدے نے گدی کو، وکأن المراد بالارسال گویا کہ ارسال سے مراد ہیں البعث بیجنا، او تخلیۃ یا آزاد چھوڑنا ہے، بین المرسل وما یریدو مرسل یعنی جس کو چھوڑا ہوا ہے اس کو اور اس کے ارادے کے درمیان۔ تو گدیوں کا تو ارادہ تھا پانی پینا، یعنی گدیوں کو چھوڑا پانی اور ان کے درمیان۔ ای ارسلہا چھوڑ دیا جنگلی گدے نے گدی کو، موترکتن اس حال میں کہ وہ بیڑ بنانے والی تھی، متزاحمتن اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، ولم یزدہا ای لم یمنعہا عن العراق اور نہیں منع کیا ان کو بیڑ بنانے سے، ولم یشفق ای لم یخف اور اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوا جنگلی گدا علی نغص الدخال بعض گدیوں کا پوری طرح پانی نہ پینے سے بھی خوفزدہ نہیں ہوا، ای علی انہو لم یتم اس بات سے بھی وہ نہیں گھبرایا، نہیں خوفزدہ ہوا کہ مکمل نہیں ہوگا شرب بعضہا بعض گدیوں کا پینا، للماء پانی پینے کو، بالدخال دخال کی وجہ سے۔ اور دخال کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ والدخال ہوا ان یشرب البعیر کہ اونٹ جو ہے وہ پانی پیے، ثم یرد پھر لوٹایا جائے، من العطن اپنی جگہ سے، الی الحوض حوض کی طرف، یعنی ایک مرتبہ پانی پیا تھا لیکن مکمل طور پر پانی نہیں پیا تھا اور پھر اس کو حوض کی طرف لے گئے، ویدخل اور داخل کر دیا جائے، بین بعیرین عطشانین دو پیاسے اونٹ کے درمیان، گدے کو چھوڑ دیا دو پیاسے اونٹ کے درمیان، لیشرب منہ تاکہ وہ گدا یا گدی وہ اس پانی سے پی لے، ما آسا ہو کہ ہو سکتا ہے، لم یکن شرب منہ کہ اس پانی سے انہوں نے نہ پیا ہو۔ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ ہا ہونا نفس مداخلت بعضها فی بعض او المعنى على نغص مثل نغص الدخال۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دخال کا معنی ہوتا ہے دو پیاسے اونٹوں کے درمیان اون کا داخل ہونا، نہ کہ حمار وحشی کا داخل ہونا، لہذا یہاں لفظ دخال کو ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دخال سے مراد یہاں پر نفس مداخلت ہے کہ بعض جانور بعض میں داخل ہو جائیں، خواہ اونٹ ہو یا کوئی اور جانور ہو۔ نمبر دو، اس عبارت میں مثل کا لفظ جو ہے مضاف و محذوف ہے۔ عبارت یوں تھی علی نغص مثل نغص الدخال۔ ولعل المراد به ہا ہونا اور شاید مراد اس سے یہ ہے نفس مداخلت بعضها کہ بعض کی نفس مداخلت ہیں، چاہے اونٹ ہو یا کوئی اور جانور ہو، فی بعض بعض میں، اول معنی یا اس کا معنی یہ ہے علی نغص یعنی نغص کی وجہ سے، نغص سے خوف زدہ نہیں ہوا، لم یخف نہیں خوف زدہ ہوا نغص پر، یعنی مکمل طور پر پانی پینے پر خوف زدہ نہیں ہوا، مثل نغص الدخال جیسا کہ نغص الدخال۔ آج ہم نے پڑھا ہے وثانیہما سے لے کر نغص الدخال تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔